بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر آئین ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کیا عمران خان حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ بلاول بھٹو زرداری نے رابطہ بننے کی پیشکش کر دی۔ گرینڈ جرگہ بلانے کا مطالبہ، یعنی قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اسے دوبارہ بلایا جائے، یہ مطالبہ بھی بلاول بھٹو زرداری نے کر دیا۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان رابطے کے لیے بھی بلاول بھٹو تیار ہے، اور فضل الرحمان کی ملاقاتوں پر لگ گئی پابندی۔ ماہرنگ بلوچ کے خلاف بغاوت کا مقدمہ اور سمی بلوچ بھی گرفتار۔ ان تمام باتوں کو گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کا ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں جو ان کے اعزاز میں گورنر پنجاب نے دیا تھا افطار ڈنر، اس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوبارہ قومی سلامتی کے لیے گرینڈ جرگہ بلانا چاہیے حکومت کو، اور اپوزیشن کی وہ جماعتیں جو اس میں شریک نہیں ہوئی انہیں بھی اس میں آنا چاہیے، کیونکہ اس لیے دہشت گردی ریاست کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو مشاورت سب سے ہونی چاہیے۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اختر مینگل اور اپنا محمود اچکزئی کو میں رابطہ کر کے منانے کی کوشش کروں گا کہ وہ لازمی اپنی شرکت کو یقینی بنائیں، جبکہ مولانا صاحب کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ پی ٹی آئی کو ذرا ٹیوشن دیں، ذرا ان کی تربیت کریں اور ان کو لے کے آئیں پھر، کیونکہ آپ کے ان کے بڑے تعلقات ہیں۔ تاہم یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، لیکن اختر مینگل نے کہا ہے کہ ہماری بیٹیوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، لہٰذا ہم احتجاج بھی کریں گے اور 28 مارچ کو لانگ مارچ بھی کریں گے۔ یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ ایسے میں گرینڈ جرگہ کی باتیں عید کے بعد، اور دوسری طرف پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جو گرینڈ الائنس ہے وہ حکومت کے خلاف تحریک چلائے گا عید کے بعد۔ تو صورتحال خاصی عجیب و غریب ہے۔ دہشت گردی کے واقعات بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں، اور بنو کینٹ میں پھر ایک حملہ ہوا جس میں 2 موٹر سائیکل سوار تھے جو ریڈ زون میں گھس رہے تھے، جنہیں روکا گیا، منع کیا گیا، نہیں باز آئے، وہاں گولی بھی چلی، سب کچھ ہوا۔ ایک تو پکڑا گیا اور ایک فرار ہو گیا۔ معاملات جو ہیں ابھی اسی طرح چل رہے ہیں، لہٰذا ریاست کے استحکام کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ اولین ترجیح ہونی چاہیے، یہ تمام جو قومی لیڈر ہیں ان کا کہنا ہے۔ لیکن اسی گرینڈ جرگہ پہ ڈیمانڈ پر خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہے وہ کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، پی ٹی آئی نے صرف ٹائم ضائع کرنا ہے، اس نے نہ آنا ہے، نہ وہ آئی تھی، نہ وہ آئندہ آئے گی۔ لہٰذا بلاول بھٹو زرداری پتہ نہیں کس بات پہ کہہ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں اس سے ایگری نہیں کرتا، اس میں صرف ٹائم ضائع ہوگا۔ اب بلاول بھٹو زرداری کا دعویٰ یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی اور حکومت کو ایک جگہ بٹھانے کی کوشش کروں گا، تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کیا عمران خان اجازت دیں گے اور پھر جو فیصلہ ہوگا اس کو مانیں گے، یا عمران خان کو ویڈیو لنک سے جو ہے اس میں شامل کیا جا سکے گا یا نہیں کیا جا سکے گا؟ کیا حکومت نے یہ فیصلہ کیا یا نہیں؟ بلاول بھٹو زرداری کو حکومت کو بھی یہ راضی کرنا پڑے گا کہ کم از کم عمران خان کو ویڈیو لنک پر اس قومی جرگے میں شامل کیا جائے اور ان کی تجاویز لی جائے، ان سے مشاورت کی جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، چاہے وہ حکومت میں چاہے اپوزیشن میں، وہ دہشت گردی پر ایک ہی رائے رکھتی ہیں، یعنی اتفاق رائے موجود ہے ملکی استحکام، ترقی اور خوشحالی کے لیے۔ تاہم چیلنج موجود ہے۔ ماہرنگ بلوچ جیل میں ہیں، اور ان پر جو مقدمے بنے ہیں اس میں بغاوت کا مقدمہ بھی ہے، لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسانے کا مقدمہ بھی ہے، اور پھر ان کی حمایت میں جو کراچی میں جو ایک احتجاج ہوا جس میں مختلف تنظیمیں سول سوسائٹی کی بھی تھیں اور عورت مارچ والے بھی تھے اور یہ باقی بھی تھیں، تو وہاں سمی بلوچ کو گرفتار کر لیا گیا، وہ بھی گرفتار ہو گئی۔ ابھی ان کی بھی رہائی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور پھر وہاں دفعہ 144 کی خلاف ورزی بھی کی انہی نے، اسی لیے دفعہ 144 لگائی گئی تھی کراچی میں کل اچانک۔ تو یہ معاملات جو ہے ابھی خاصے سنگین ہیں۔ اختر مینگل یہ کہتے ہیں کہ جب فریال تارپور کو گرفتار کیا گیا تھا کراچی سے، اسلام آباد سے، تو ہم نے بھرپور ساتھ دیا تھا۔ جب مریم نواز کے ہوٹل کا دروازہ توڑا گیا تھا کراچی میں،
تب بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے اور ہم نے ساتھ دیا. لیکن آج ہماری بیٹیوں کے دوپٹے چھینے جا رہے ہیں اور ان کو ننگے سر سڑکوں پر گھسیٹا جا رہا ہے, تو کوئی ہمارے ساتھ بولنے کو تیار نہیں. لیکن دوسری جانب سے یہ ہے, جو ریاست پسند لوگ ہیں یا ریاست کے حمایتی لوگ ہیں یا حکومت کے حمایتی کہہ لیں آپ, وہ یہ کہتے ہیں جعفر ایکسپریس کا اتنا بڑا سانحہ ہو گیا جیسا پاکستان میں کوئی سانحہ پہلے ہوا نہیں تھا, ایک نئی تاریخ رقم ہوئی. تو اس پر تو بلوچ لیڈر بولے نہیں, یہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کون لوگ مارے گئے, کس کو اغوا کیا گیا, کن کو یہ اقبال بنایا گیا, کتنی افراتفری پیدا کی گئی, دنیا میں کیا پیغام گیا, اس پر تو یہ لوگ بولے. تو یہ اب کیوں بول رہے ہیں؟ تو ماضی کو اگر آپ دیکھیں بلوچ لیڈروں کی تو بات سیدھی سی. اختر بلوچ صاحب بھی, اختر مینگل صاحب بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں, بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں, اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے جناب بڑی مائنز اور یہ وہ بڑے کاروبار کر رہے ہیں. تو جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ جا کے BLA اور جو دوسری علاقائی تنظیمیں ان کے ساتھ دیتے ہیں, پھر ان کو جو بلوچ نیشنلزم ہے وہ ان کا جاگ جاتا ہے. اور خالی اختر مینگل صاحب نہیں, باقی بھی یہی کرتے ہیں. ڈاکٹر مالک بھی رہتے ہیں وہاں وزیر اعلیٰ, باقی بھی وزیر اعلیٰ. تو جیسے اس وقت سرفراز بگٹی جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں, ریاست کے ساتھ ہیں, وفاق کے ساتھ ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, دہشت گرد یا دہشت گرد کا سہولت کار کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا, کیونکہ وہ حکومت میں. لیکن اگر وہی اپوزیشن میں چلے جائیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی اسی طرح کھڑے آپ کو نظر آئے کہ BLA کی سپورٹ یا علاقائی جو بلوچ قوم پرست تنظیموں ان کے ساتھ کھڑے نظر آئیں. جس طرح ملالا نے اس وقت جو ہے وہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے لیے جناب یکجہتی کے لیے پیغام دیا ہے خیر سگالی کا, اور اصل صورتحال انہیں پتہ ہے یا نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ کام کر دیا. اب بات یہ کرتے ہیں کہ فضل الرحمان کی ملاقاتوں پر پابندی. تو اسلام آباد کے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ تھریٹ ہے, اس لیے ان کو الرٹ کر دیا گیا کہ چونکہ ماضی میں بھی آپ کی جماعت پر, آپ کے رہنماؤں پر کئی دفعہ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں, آپ پر بھی ہو چکے ہیں, لہٰذا عید پر لوگوں سے ملنے پر پرہیز کریں. آپ ملیں نا اور عام ملاقاتیں نہ کریں. لہٰذا انہیں نے اپنا جماعت کے کارکنوں کو اور دوسرے شہروں کے لوگوں کو, لیڈروں کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ اس بار مولانا گھر پہ نماز پڑھیں گے اور عزیز و اقارب اور چند رہنماؤں کے علاوہ کسی سے ملاقات نہیں کریں گے, کیونکہ ان کی حکومت کی جانب سے جو ہے ان کو الرٹ جاری کیا گیا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. سیکورٹی کے انتظام تو کیے جائیں گے, لازمی کہیں گے, حکومت کی ذمہ داری ہے. معاف کیجیے گا. لیکن اس کے باوجود اگر مولانا نے یہ بات مان لی اور سمجھ لی, تو دوسری طرف جو ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ جناب PTI کو ٹیوشن دیں, ان کو راضی کریں اور لائیں ان کو قومی جرگے میں, تو وہاں کیسے کامیابی ہوگی. تو پتہ یہ لگا ہے کہ مولانا جو ہے اپنے علاقے میں, آبائی علاقہ جو ہے ان کا ڈیرہ اسماعیل خان, وہاں چند دن گزارنے کے بعد عید کے وہ اسلام آباد آ جائیں گے. پھر اسلام آباد میں اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کریں گے اور انہیں افہام و تفہیم سے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کریں گے. PTI کے لیڈروں سے مشاورت کریں گے, اور یہ بھی چانس موجود ہے کہ مولانا اور عمران خان کی ملاقات ہو, یعنی مولانا ملاقات کرنے کے لیے بھی جیل چلے جائیں اعلیٰ قومی مفاد میں. یعنی یہ استحکام پاکستان کے لیے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ملاقات کریں اور ان سے پوچھیں اور ان کو کس طریقے سے, باقی وہ مقدمات کریں. تو یقیناً جب وہ اگر یہ بات ہوئی, ایسی سچویشن ہوئی, تو پھر عمران خان صاحب بھی کوئی نہ کوئی مطالبہ رکھیں گے, مشروط بات کریں گے. تو کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں, اسلام آباد کے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پھر پہلا جو مطالبہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بشرا بی بی کو جیل سے نکالا جائے. دوسرا ہوگا کہ ملاقاتوں کی پابندی جو ہے وہ نرم کی جائے اور باقاعدہ لوگوں کو ملنے دیا جائے ان کے ساتھ, تاکہ وہ اپنے پیغامات پہنچا سکیں اور یہ وہ. تو اس طرح کی 2-3 ملاقاتیں, 2-3 باتیں تو وہ ہو جائیں گی. لیکن PTI میں اس وقت جو ہے سلمان اکرم راجہ, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا جس میں یہ کہا گیا کہ جی آپ جیل کے باہر نہیں بولیں گے, باقی ملاقاتوں پہ پابندی ہٹا دی, اور ہفتے میں 2 دن ملاقاتیں بحال ہو گئی عمران خان کی. اس پر سلمان اکرم راجہ جو ہے اس وقت باقاعدہ فل پاور میں, اور یہ بھی طے کیا گیا کورٹ آرڈر میں کہ جو سلمان اکرم راجہ فہرست بنائیں گے اس کے مطابق عمران خان سے اوکے کرا کے ان سے ملاقات کرائی جائے گی, ہر کسی سے ملاقات نہیں ہوگی. اور جیل کے باہر کوئی میڈیا ٹاک نہیں کرے گا, کوئی اپنی رنگ برنگی بولیاں نہیں بولے گا. ہاں اس کے بعد باہر جا کے جو مرضی کا, یعنی پریس کانفرنس کریں, کسی شو میں چلے جائیں, کسی چینلز پہ چلے جائیں, وہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ معاملات جو ہیں اس سے چلتے رہیں گے. لیکن
جیل کے ارد گرد جو ہے چونکہ سیکورٹی معاملات ہیں تو وہاں یہ رسک نہیں لیا جا سکتا کہ مجمع لگایا جائے اور میڈیا سے گفتگو کریں اور بات کا پتنگڑ بنایا جائے کہ جناب جو بھی وہ کہیں لوگ یہی سمجھیں کہ جناب ابھی تو مل کے آ رہا تو یہ صحیح کہہ رہا ہوگا. لیکن ماضی میں بھی ایسا نہیں ہوا. عمران خان نے کچھ کہا، پیغام کچھ اور دیا گیا، معاملات جو تھے وہ کچھ اور تھے. علیمہ خان نے کچھ اور آگے بتایا. علیمہ خان کہتی ہیں میں غیر سیاسی ہوں، لیکن آگے وہ سیاسی باتیں کرتی ہیں اور ان کو پیغام کراتی ہیں کہ یہ ان کے بھائی کے پیغام ہیں. بہرحال اس وقت تک صورتحال ایسی ہے. کل کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اس وقت آپ سے ایک ہی درخواست ہے، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور مستقبل کے لیے اچھے لوگوں اچھے کاموں کے توقعات وابستہ رکھیں، حکومت سے بھی، اپوزیشن سے بھی، سیاستدانوں سے بھی اور قوم سے بھی. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.